السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ لو اگر، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، شاء اس کو یاد رکھنے کے لیے ما شاء اللہ ہم کہتے ہیں، ما شاء اللہ، پنجابی میں اردو ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے ما شاء اللہ، اللہ نے چاہا۔ ما تلوتہ، ما نہیں، تلوتہ میں تلاوت کرتا اس کی۔ یہ تے لام واو اس میں موجود ہے اور آگے تے بھی موجود ہے، ویسے اگرچہ اس کا معنی میں ہے تلوت میں، تو تا لام واو ہے تو تے لام الف وا تے لگا دیں تو تلاوت بن جائے گا قرآن کا۔ قرآن کو پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کو جب پڑھتے ہیں اسے تلاوت کا لفظ بولتے ہیں۔ ما تلوتہ، ہو اس کی یعنی قرآن کی، میں اس کی تلاوت نہ کرتا، علیکم تم پر، ولا اور نہ، ادراکم میں، ادراکم کم کا معنی تمہیں، اور ادراک اردو میں بھی آپ ادراک یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ادراک ہوتا ہے علم ہونا، اطلاع ہونا۔ ویسے تو قرآن میں یہ بار بار آتا ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، ادراکم تمہیں اطلاع دیتا، اور نہ تمہیں اطلاع دیتا، بے ہی اس کی، فقد پس یقیناً، لبستو میں رہ چکا ہوں، فیکم تم میں، لبستو میں تاپشتو کا معنی میں، لام با خا اس کا روٹ ورڈ ہے، رہنا، گزارنا وغیرہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ عمرن ایک عمر، عمرم من قبل ہی اس سے قبل، اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، ایک عمر رہ چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا فا تو یا پس لا نہیں، تو کیا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، تم سمجھتے نہیں۔ تعقلون میں تا کے معنی تم، آخر میں واو نون جمع کی علامت، اور عین کاف لام عقل، اردو میں بھی ہم عقل کہتے ہیں عقل کو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ وہ سے مراد اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا، یقیناً میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں، اس سے قبل یقیناً میں تمہارے اندر یا تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے۔ فمن ازلم، فمن فا کے معنی پر، پھر یا پس یا تو، فمن پھر کون، ازلم بڑا ظالم ہے۔ ازلم کو دیکھیں، زوال عام میم ہے تو ظلم اور اس سے ظالم کے دونوں لفظ آ سکتے ہیں اردو کے۔
मिम्मन इफ्तरा, इससे जिसने बांधा। इफ्तरा बांधना, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। अल्लाह, अल्लाह पर, काज़िबन झूठ, झूठ बांधना। उससे बड़ा जालिम फिर कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। औ कज़्ज़बा बिआयातिही, या जुटलाई उसकी आयात। औ या कज़्ज़बा, ये कज़ब झूठ, जुटलाना। काज़िब झूठे को कहते हैं, कज़्ज़ाब भी झूठे को कहते हैं। तो कज़्ज़बा उसने जुटलाया, बिआयातिही उसकी आयात को। इन्नहु बेशक ये, ला युफ्लिहुल मुजरिमून फला नहीं पाएंगे। युफ्लिहु को देखें तो फा लाम हा इसमें है, लाम के बाद अलिफ लगा दें तो उर्दू का लफ्ज़ फला बन सकता है। फलाह बहबूद आप बोलते हैं उर्दू। अल मुजरिमून मुजरम लोग, मुजरम फला नहीं पाएंगे, बेशक मुजरम फला नहीं पाएंगे। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। फिर इससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयात को जुटलाया, बेशक मुजरम फला नहीं पाएंगे। आज का सबक इतना ही है। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। आज के सबक को कल वाले सबक के साथ मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि पिछले सबक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने ये मुतालबा किया कि आप कुरान को बदल के ले आएं, कोई और कुरान ले आएं या इसमें तब्दीली कर दें। तो आपने फरमाया जो अल्लाह ने नाज़िल किया कि मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, जो अल्लाह मुझ पर वही करता है मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ, उसी की इत्तबा करता हूँ, और मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ अगर मैं नाफरमानी करूँ। तो इसके साथ ये तसलसल है। अल्लाह फरमाता है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दें, अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें इसकी तिलावत ना करके सुनाता। यानी ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, और अल्लाह के नबी बनाने के बाद ये मुझ पर फ़र्ज है और अल्लाह की ये चाहत है कि मैं अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचाऊं। मैं इसलिए तिलावत करता हूँ, मैं इसलिए कुरान आपको सुनाता हूँ। और इसकी इतला तुम्हें वो ना देता, यानी अल्लाह ये कुरान तुम्हारे लिए नाज़िल ही ना करता अगर वो चाहता तो। असल में जो अल्लाह सुब्हाना हुआ ताला है वो इंतहाई मेहरबान है। वो उन लोगों को जो खुद खुदा बने हुए थे, जो अल्लाह को चैलेंज करते थे, जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नाफरमानी करते थे, जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे, उनके लिए भी ये कुरान नाज़िल किया, अपना नबी भेजा कि ये अल्लाह की बातों को मान लें और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। लेकिन वो नहीं माने। तो आप फरमा रहे हैं ये कुरान मैं को बना के या घड़ के नहीं लाता, ये तो अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने नबी बनाया है तो मैं आपको सुनाता हूँ, और ये अल्लाह की चाहत है। अगली बात जो आपने दलील दी, वैसे तो कुरान सारा ही बड़ा बहुत ही खूबसूरत और कमाल का कलाम है। इस दलील ने तो कुफार को बेबस कर दिया। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हारे अंदर एक उम्र नहीं गुजार चुका इससे पहले, और क्या तुम अक्ल नहीं रखते। देखने में बात लगती है छोटी सी, लेकिन छोटी नहीं है। आपने 40 साल मक्का वालों में गुजारे, जब अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। तो 40 सालों में आपकी जिंदगी का एक पहलू तो ये था कि आपको उन्होंने झूठ बोलने वाला बंदा नहीं कभी पाया। सादक और अमीन खुद कहते थे, अपनी मानते अपने आपके पास आकर रखते थे और कहते थे ये झूठ नहीं बोलते। 40 साल, 40 दिन या 40 महीने की बात नहीं है। कभी किसी ने आपसे कोई ऐसी बात नहीं देखी जो झूठ पे मबनी हो। तो आप फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजार चुका हूं, तुम्हें फिर भी अकल नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता। एक माना तो ये बनता है। और आपको याद होगा नबूवत से पहले ही जब खाना काबा की तामीर अबू जहल वगैरह कर रहे थे तो हजर असवद रखने का वाक़या पेश आया।
تو سارے قبیلے لڑنے کو تیار ہو گئے کہ یہ قیمتی پتھر ہم رکھیں گے، یہ برکت والا پتھر۔ تو لڑائی تک بات نوبت آ گئی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو لڑے نہیں آپس میں اس نیک کام پر، جو صبح سب سے پہلے حرم میں آ جائے، جو وہ فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ تو سب اس پر راضی ہو گئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں صبح تشریف لے آئے۔ یہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ جو ہی قبیلے اکٹھے ہوئے تو سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہاذا امین، یہ امانت دار ہے، ہاذا صادق، یہ صادق اور امین ہے۔ تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اور آپ پر متفق ہوئے کہ آپ اس پتھر کا فیصلہ کریں۔ پھر آپ نے پڑھ رکھا ہے اسلامی تاریخ میں، آپ نے ایک چادر بچھائی، پتھر کو اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس میں رکھا، اور سب قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو اٹھاؤ، سارے لوگ ہاتھ لگائیں تاکہ برکت میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ تو اس طرح وہ جنگ و جدل سے بھی بچ گئے، اور آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، درست بات کرتا ہوں، تو پھر بھی تم کہتے ہو قرآن بنا کے لے آتے ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس سے بھی مضبوط ہے، وہ یہ آپ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ میں تمہارے اندر ایک زندگی بسر کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ آپ نے 40 سال تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ یہ فرماتا ہے یا یہ کام کر لو یہ نہ کرو۔ جو نبوت کی جتنی باتیں ہوتی ہیں آپ نے کبھی ایک دن ایک بندے سے ایک بات بھی نہیں کی۔ وہ اس سے واقف تھے کہ 40 سال بعد یکدم جب آپ نے حکمت کے چشمے آپ کی زبان سے پھوٹنے لگے تو یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی شاعر ہو، کوئی مفکر ہو، تو اس کے بچپن سے، اس کی جوانی سے، اس کے خیالات سے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی سادہ زندگی بسر کرنے والے اور نیک اور صادق اور امین اور لوگوں کی صلاح کرنے والے مشہور تھے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی کو دعوت و تبلیغ کا یہ کام نہیں کیا جو نبوت کے بعد شروع کیا۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو عقل نہیں کہ میں ایک 40 سال آپ میں رہا ہوں اور کسی بات کا تذکرہ تک نہیں کیا، اور اتنی فصیح و بلیغ زبان کبھی استعمال نہیں کی۔ تو اب یہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک اور واقعہ اس پہ، جب حبشہ کو مسلمان گئے تھے ہجرت کر کے تو کفاروں نے پیچھا کیا، اور جب وہ پیچھے گئے تو وہاں پہ جعفر بن طیار سے جب اس نے پوچھا، ابو سفیان وغیرہ گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو اس نے پوچھا، بہت سے سوال کیے پیارے نبی کے بارے میں۔ ایک بات جو نجاشی نے کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی، اس نے کہا تھا کیا اس انسان نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کبھی پہلے بھی ایسی بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا جو مسلمان نہیں تھا، کہ آپ نے کبھی ایسے کوئی بات پہلے نہیں کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قرآن اپنے پاس سے بنا کے نہیں لاتے بلکہ اللہ کا کلام۔ اگلی آیت دیکھیے آگے، اور اس کو سخت انداز میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، کہ اللہ کا قرآن نہ ہو اور وہ کہے میرے پاس اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور جو اتنا انصاف پسند ہو، جو اتنا پیار کرنے والا ہو، جو انسانوں پر ظلم نہ کرتا ہو، جو برے کام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا ہو، وہ ظلم کیسے کرے گا؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی سوچنی چاہیے ہم کو بھی، کہ کئی مولوی حضرات اور کئی عام لوگ بھی جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اگر قرآن میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اب پرسوں چوتھ میں نے نیٹ پہ دیکھا، یہ پہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے ابھی بھی، ایک مولوی صاحب اچھی بھلی داڑھی پگڑی باندھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ بنگڑے ڈالو، یہ الفاظ کہتا ہے بنگڑے ڈالو، اور قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، حالانکہ بنگڑے ڈالنے کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ خوشی کا بھی خوشی اور ہوتی، بنگڑا اور ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے جو قرآن میں نہ ہو، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، جو اللہ کا حکم نہ ہو۔
اور آگے جو اس کی آیات کو جھٹلائے یہ بتایا وہ بھی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی تم لوگ ظالم ہو اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے۔ اگر مسلمانوں میں سے بھی کوئی نہیں مان رہا تو وہ بھی ظالموں میں آ جائے گا، اور مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ڈھیٹ ہو جائیں پھر وہ فلاح سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور جو لوگ بھی قرآن کا سبق سنتے ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔